حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر ويوم القيامة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مولانا ارشید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا پیچھے دیکھیں، میں کچھ نہیں کہوں، تھوڑا پیچھے. میں نہ کوئی انٹرویو دینے آیا ہوں نہ کوئی ایسی بات کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ صاحب، جائیے. ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں کسی بھی مسلم یوا کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے پیچھے رہنا ہے، تھوڑا سا. چلیے ڈاکٹر صاحب دو شبد، ڈاکٹر صاحب میں ایک شبد بھی نہیں بول رہا. میں نے آپ سے کہا میں نے کچھ سر ایک میسج فیملی کے لیے جسٹ پازیٹیو میسج سر. ڈاکٹر صاحب آپ جاننا چاہتے ہیں مولانا ارشد جو ہے دیوبند کے مولانا ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک میں ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی ریئیکشن جاننا چاہتے وہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ ریڈیکلائزیشن تو بڑھ رہی ہے، اس میں کون سی بڑی بات؟ ہر طرف سے بڑھ رہی ہے، اس طرف سے بڑھ رہی ہے، اس طرف سے بڑھ رہی ہے، دونوں طرف سے بڑھ رہی ہے. یہ تو بدقسمتی ہماری ہے. ایک سیکولر ملک ہے ہمارا. کانسٹیٹیوشن جو ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں انکلوسیو کنسیپٹ ہے جو فاؤنڈرس نے. لیکن بدقسمتی سے جو ملک میں حالات بن رہے ہیں وہ تو سیدھی سی بات. ماتا ویشنو دیوی جو یونیورسٹی ہے اس میں کسی بھی مسلمان یوا کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس حوالے سے کس نے کہا آپ کو نہیں دی جائے گی؟ یہ تو ایک نیوز چل رہی ہے. ہاں، نیوز کچھ بھی ہوگی، کل کوئی بھی کچھ بھی نیوز کہے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے آپ خود ہی آرڈر نکالتے ہیں کہ وہاں کسی یہ دیکھو میرٹ کو آپ ایسا کہیے، میرٹ کو بھی کمنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا ٹھیک ہے، میرٹ ہے. جب تک اس ملک میں میرٹ رہے گا تب تک یہ ملک زندہ رہے گا. جس دن میرٹ پہ آنچ آئے گی، میرٹ کو بھی آپ ہندو اور مسلمان کہیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ. سمارٹ میٹر پہ جو بوال چل رہا ہے، سمارٹ میٹر تو دیکھیے یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جہاں جہاں سمارٹ میٹر لگے ہیں نا وہاں ہمیں پاور بھی مل رہا ہے اور وہاں جو ہمارا فیس ہے وہ کم ہے. میرے علاقے میں بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ میرے پاس ڈیپوٹیشن میں آتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں سمارٹ میٹر لگوا دو. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، بجلی کا ڈپارٹمنٹ، وہ نہیں لگا پا رہا. وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاؤں گا. چاہے گنڈ چہل ایریا ہے، آرونی ایریا ہے، بہت سارے اور ایریاز جہاں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سمارٹ میٹر لگنے سے وہ اپنی بجلی بچا سکتے ہیں. لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں لگ رہے. میرے تو یہ اگر وہ ہوگا وہ بدقسمتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں پرسوں ہی بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایس ایل کے ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہے محمود صاحب، کسی سلسلے میں بات کر رہا تھا، اپنے علاقے کی کسی ڈیمانڈ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے فیڈ بیک کہ بجلی میں کیا لگ رہا آپ کو، کتنا امپرومنٹ ہے. تو میں نے دیکھا جہاں میں رہتا ہوں پہلے سے بہتر ہے. تو پھر وہ کہہ رہا تھا ہم نے اتنے سارے، مجھے یاد اس وقت فگر نہیں، اتنے سارے ایڈیشنل میگا واٹ اس سال ہم کو ملے ہیں. تو اسی لیے آپ کو یہ بہتری لگ رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب ایل او پی کہہ رہا ہے کہ جو 20% ہائیک کیا گیا ہے سرچارج، اس میں ہم عمر عبداللہ کے خلاف سڑکوں پہ آئے گے. دیکھیے یہ سیاست ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ وہاں مسلمانوں کو بین لگایا گیا پڑھنے کے لیے، یہ سیاست ہے. میں نے خود پرسوں ہم دلی میں تھے، ہمارے ایک راجیہ سبھا کے ممبر ساتھی کے بیٹی کی شادی تھی، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی اور چیف منسٹر صاحب نے خود برہم ہے اس بات پہ کہ جو الیکٹرسٹی ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا ہے انہوں نے شاید پورے جتنے بھی کے پی ڈی ایس ایل ہمارا ہے یا باقی اسٹیٹس کو، ان کو یہ چٹھی لکھی ہوگی کہ آپ بتائیے آپ کس طرح سے فیس ہائی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے وہاں سے ریکمنڈیشن دیا ہے 20% سرچارج. تو وہ کسی نے لیک کر دی یہاں سے. دیکھو جی انہوں نے جی کہاں پہ آرڈر ہوا بتائے، کہاں پہ سرچارج ہوا. اب یہ سیاست کرنے والے لوگ جو ہے، جو خاص کر پی ڈی پی اور بی جے پی، جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جو ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں کے شکار ہیں، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہی یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے ریپیٹ کر رہے ہیں، اور جموں کشمیر کے حدود میں ہی کر رہے ہیں، باہر نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ باہر ان کو نقصان ہے. اگر ہندوستان کے اندر ان کو پتہ چلے یہ پی ڈی پی کے ساتھ ملے ہوئے اندر سے، پھر ان کو وہاں ووٹ نہیں ملے گا بی جے پی والوں کو. لیکن یہاں برابر ان کا رشتہ قائم ہے. جو وہ کہہ رہے وہی یہ بھی کہہ رہے.
तो इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है सियासत के लिए, हमें सिर्फ परेशान करने के लिए, जबकि परेशानियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने मुब्तला किया हुआ है। तो इसमें क्या कहें? क्या लोग यकीन रखेंगे कि उमर सरकार हाइक नहीं करने देगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये 20% सरचार्ज आप मेरे कहने पे, उमर साहब के कहने पे दिमाग से निकल